والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام مہمان خصوصی محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بقیت السلف حافظ محمد السلفی صاحب زیدہ مجدو، اسٹیج پہ موجود مشائخ عظام، لائق تقریب علماء کرام، حق اور سچ کی راہ پہ چلنے والے میرے ہم سفر بھائیوں اور ساتھیوں، میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین و استحکام پاکستان کنونشن کے عظیم الشان انعقاد پہ اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح اس کی میزبانی کرنے پہ جامعہ ستاریہ الاسلامیہ اور جماعت غرباء اہل حدیث کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اس کنونشن کے حوالے سے قائدین اور اکابرین کے ذری ارشادات سن چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید حقیقی اصلاحی بیان محدث العصر کا ہوگا۔ میری بھی چاہت تو یہی تھی کہ میں اپنی بات کو بالکل ختم کر دوں اور شیخ المشائخ اپنے رہنما کی گفتگو سنو، دل و دماغ میں بٹھاؤ اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ لیکن اس کنونشن کے حوالے سے انتہائی مختصر وقت میں 3 باتوں کی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اسلام، ایمان، اخلاص، تقوی، توحید کی تبلیغ، رسالت کی ترویج، اعلاء کلمۃ اللہ، اصلاح ملت کے لیے اللہ نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہی ہستیاں تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جو اسلام سے وابستہ ہوئے، اسلام کی آبیاری کے لیے جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو انہی کی قربانیوں کی بدولت ہی نصیب ہوئی۔
وہ ہمارے صادق ہیں، ہم ان کے لائق ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کے خلف ہیں، وہ ہمارے اکابرین ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ انہیں اپنا بڑا ہم نے نہیں بلکہ عرش والے رب نے بنایا۔ سورہ توبہ میں اعلان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصار اور مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے اولین لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی قوم اپنے بڑوں کے بارے میں کسی کو تبرہ کرنے یا گالی دینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ حق تو کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ اپنے بڑے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا لیں، لیکن یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ دوسروں کے بڑوں کو کوئی گالی دے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شریف کسی نہ کسی جگہ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے دلوں کو زخمی کرتا رہا۔ تکفیری سیاست کے تو ہم قائل نہیں، اس سے تو ہم نفرت کرتے ہیں۔ ان اکابرین میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بیانیے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور باقی سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں کہ ہم تکفیری نہیں بلکہ اصلاحی لوگ ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں غالب اکثریت اہل سنت کی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے۔ تینوں مکاتب فکر صحابہ کرام اور اہل بیت کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کی شان میں گستاخیوں کو روکنے کا بہترین راستہ قانون کی طرف قدم بڑھانا تھا۔ اس لیے اہل سنت، اہل حدیث نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، جماعت اسلامی نے، ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں، مسلم لیگ اور پی پی کے لوگوں نے بھی تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل قومی اسمبلی سے پاس کروایا۔ پھر سینٹ کا مرحلہ آیا
اللہ نے یہ اعزاز آپ کے قائدین کو بخشا. قائد ملت اسلامیہ سینیٹر پروفیسر ساجد الدین دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پہ فخر اہل حدیث ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبد الکریم مستعان اللہ کے طول حیات ہی نے سینٹ میں یہ بل پیش کیا، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی. جو دنیا کے سامنے کبھی کسی معاملے میں ہاتھ جوڑنا اپنی اور اپنے مسلک کی توہین سمجھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فریاد کی. اس ملک میں اتحاد و یکجہتی قائم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، انتشار اور افتخار کا خاتمہ کرنے کے لیے اس بل کو منظور کروایا گیا. محب وطن دینی اور سیاسی جماعتیں تو اس کے حق میں، لیکن ایک چھوٹی سی اقلیت وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. میں تمام اہل تشیع کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، ان میں سے بھی سنجیدہ لوگ موجود ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں کی بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا طبقہ شریر لوگوں پہ مشتمل جن کا کاروبار ہی ان جلیل القدر عظیم المرتبت الرش کے ملائکہ نفوس قدسیہ پہ تبرہ کرنے سے چلتا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. سانس سے شروع کی، کچھ لوگوں کو ہم نوا بھی بنایا اور شیخی پکھیرنے کے لیے یہاں تک دھمکیاں دینے پہ اتر آئے کہ اگر یہ بل قانون کا حصہ بنا تو ہم راستے بند کر کے ملک کی معیشت کو منجمد کریں. لیکن ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنے بڑوں کا احترام کروانے کا حق حاصل ہے. ہمارے اسلاف نے بھی تہیہ کر لیا ہے، جس طرح ڈاکٹر فیض الابرار صاحب نے ذکر کیا. آج ہی میری اس اعزاز کے محرک جو آپ کی جماعت، آپ کے مسلک کو عرش والے رب نے عطا کیا ہے، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا اور اس قانون کی بدولت ملک میں اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم ہو کے رہے گی اور اس کی بدولت ملک سے فرقہ واریت کا جنازہ نکال کے رہیں گے. صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے نظریاتی محافظ ہیں. ہم کسی کو حق نہیں دے سکتے کہ ہمارے اسلاف ہمارے نظریاتی محافظوں کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھیں. جو آنکھ ان کی طرف اٹھے گی وہ آنکھ نکال دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے. آپ کی سیرت کا ایک سنہری سبق ملک سے محبت
آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اسے اپنا مسکن بنایا، اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، فرما روا خود بنے، وزراء عرش کے ملائکہ صحابہ کرام اہل بیت قرار پائے۔ اسلام کی منظم تحریک کا وہاں سے آغاز ہوا جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ آپ نے مدینے سے محبت کی، امت کو بتایا جس سرزمین پہ رہتے ہو اس کی محبت کو اپنی رگو پے میں بسا دو۔ آپ مدینہ کی سرزمین سے محبت کرتے تھے، آپ کو مدینہ کی گلی کوچوں سے محبت تھی، در و دیوار سے پیار تھا، مدینہ کے سنگریزوں سے پیار تھا، مدینہ کے میدانوں سے پیار تھا، مدینہ کے پہاڑوں سے بھی پیار تھا۔ سفر سے تشریف لانے دور سے وہ پہاڑ دکھائی دیا، محدث نظر میں تعریف کرے گے۔ جب وہ پہاڑ کو دیکھا، فرتے محبت سے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی یہ بڑا پیارا ہے۔ پیار ہی نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے بھی کمر بستہ رہے۔ ابواب خیل کی دشمن نے مدینے پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے، لوگ تیاری کر رہے تھے، دیکھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ واپس تشریف فرما رہے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں دشمن کو بھگا کے آ گیا۔ دعائیں بھی کی، اللہم اے اللہ حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت عطا کر دے جیسی ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں۔ وبارک لنا فی سائنا ومدنا، اس کے ساتھ اور مد میں ہمارے لیے برکت فرما دے، معیشت اچھی کر دے، بصحت عاجلہ، اس کی آب و ہوا کو، اس کے رہن سہن کو ہماری سوچ کے موافق بنا دے، صحیح بنا دے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے وطن سے محبت کریں، یہ نبی کی سنت ہے۔ ملک کی معیشت وگروں ہے، اس کے صلاح کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ علماء ہے نا، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس کی معاشرت بھی بگڑ چکی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ اور مسلح افواج اور ریاستی ادارے اس کے جغرافیائی محافظ ہیں، ہم نے ان سے بھی پیار کرنا ہے، ان سے بھی محبت خود بھی اور لوگوں کو بھی محبت اور پیار کرنے کا درس دینا۔ تیسری اور آخری بات بالکل اختصار کے ساتھ، آپ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی ذمہ داری بہت بھاری تھی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آپ پہ بھی بڑی بھاری تھی، صرف ذمہ داری بھاری نہیں ہے، آپ خود بھی بڑے وزنی ہیں، اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھا ہے، جب انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہو تو بڑا بڑا سرمایہ، بڑی بڑی محنت کے بعد ایسے اجتماع میں میسر نہیں ہوتے جو آپ کے اکابرین کو بیٹھے بٹھائے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ محدث الاثر کے پیچھے جمعے کے خطبے کا ذرا اندازہ تو لگا، بقیت السلف کی طرف دیکھیں، آپ خود اپنے آپ پہ دیکھیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، سیاستدانوں کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور آپ کی بات سننے کے لیے لوگ ہمارے گوش ہوتے ہیں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے نظریاتی محافظوں کے تحفظ کے لیے
اپنے جغرافیائی محافظوں کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اور آخر میں یہی بات کہنا چاہتا تھا، میرے ساتھ ہم زبان ہوں گے: پاکستان، اسلام